رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، تحمید، تمجید، تقدیس اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام و رحمت عالم علی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت، اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ایک حج کیا تھا. اس حج کے بعد جب آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ خم تھی، اس کے پاس ایک چشمہ تھا، تو اس جگہ کو غدیر خم کہتے تھے. یہ جوفہ کے پاس ہے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے جو مرکزی راوی ہیں وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان سے 3 تابعین نے یہ روایت کی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو آج یہی حدیث آج کے خطبے کا موضوع ہے، کیونکہ یہی تاریخ تقریباً بنتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے بعد. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں آپ نے کیا پیغام دیا اور امت کو کیا تلقین فرمائی. اس عنوان کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کئی لوگ اس کو کسی اور رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے عید غدیر کے نام سے وہ مناتے ہیں اور اس میں بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے.
تو ہمیں اہل سنت ہونے کے اعتبار سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے راوی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے 3 شاگردوں نے، ان کے 3 تابعین نے ان سے یہ سوال کیا۔ انہوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ آپ نے بہت سی خیر کثیر حاصل کی ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو اس عہد میں صحابہ کرام کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے کر رہی، یعنی تابعین کا دور ہے، خیر القرون ہے، تو وہ صحابی سے یہ بیان کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ان کا لہجہ دیکھیے کیسا ہے کہ آپ نے تو خیر کثیر پائی ہے۔ وہ لوگ جو اس روایت کے اگلے حصے کو بہت زور و شور سے بیان کرتے ہیں، وہ اس کے آغاز اور ان تمہیدی کلمات کو کیوں نہیں بیان کرتے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے اس نے تو خیر کثیر پا لی۔ میں کہتا ہوں کہ آج ہر مومن کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، خواب میں ہو جائے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن ہم چاہنے کے باوجود وہ زیارت جو صحابہ کرام نے کی وہ تو نہیں نہ کر سکتے۔ آپ کے ساتھ وہ رہے، آپ کی میت میں رہے، اور ایسی آپ کی میت انہوں نے حاصل کی کہ وہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے جو زبان اتھر سے نکلنے والی کلمات ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں، یہ کم سعادت ہے۔ تو ان 3 لوگوں نے یہی بات ان کے سامنے عرض کی اور کہا کہ آپ نے تو خیر کثیر حاصل کی ہے۔ تو ایک وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور ان میں سے ایسے صحابی بھی ہیں جن کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 وہ صحابہ ہیں جن کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تو یہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ ہم اپنے تعصب کی بنیاد پر ان سے یہ اعزاز کیسے چھین سکتے ہیں؟ ان حدیث مبارکہ کو کیسے ہم مٹا سکتے ہیں؟ ان قرآن پاک کی آیات کو کیسے ہم پیچھے کر سکتے ہیں جن میں ان صحابہ کرام کی توصیف بیان ہوئی ہے؟ تو یہ ایک نقطہ ہے اس کے تمہیدی کلمات میں۔ پھر انہوں نے کہا حضرت زید بن ارقم نے کہ میں کافی عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میں تم سے وہ بیان کروں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جو میں بیان کروں گا وہ ٹھیک ہے، وہ مجھے آتا ہے، مجھے حفظ ہے، میں نے اسے یاد کیا ہے۔ جو میں نہ کہہ سکوں تو مجھے تم نے اس کی تکلیف نہیں دینی، یعنی مجھ پہ ذمہ داری نہیں ڈالنی کہ نہیں، یہ بھی بتائیں جو مجھے یاد ہے، جو میرے سامنے ہوا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کی، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رساں، یعنی فرشتہ آئے، رسول ربی، میرے رب کا فرشتہ پیغام رساں آئے اور میں اس کے پاس چلا جاؤں، یعنی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی گراں قدر چیزیں، بڑی ان کی اہمیت ہے۔ ائمہ نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ 2 اعتبار سے ثقیل ہیں، یعنی ان کے وزنی ہونے کا یا ان کی اہمیت کا 2 اعتبار سے اندازہ ہے۔ ایک تو وہ خود بڑی گراں قدر ہے، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت،
اطرتی، میرے اہل بیت، اور اطرتی کا لفظ فرما کے آپ نے اہل بیت بھی فرمایا، جس سے اطرتی کے لفظ کی وضاحت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی اہمیت کو بیان کیا، کتاب اللہ کی اہمیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان ثقیل اور بڑی اہمیت والی چیزوں میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ فاستمسکوا بھی، اس کو تم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ استمساک کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا جو چھوٹنے نہ پائے۔ اسی کو قرآن مجید نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رسی یہی قرآن مجید ہے، جیسے اس حدیث میں بھی دوسرے طرق میں یہ بیان ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ یعنی ایسے سمجھیں جو کوئی نجات چاہتا ہے، اس دنیا کی دلدل سے نکل کے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کی رسی کو تھامنا لازم ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان وہ کامیابی کی راہ اور منزل کو پا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب اللہ کے متعلق پھر آپ نے مزید بھی ترغیب دی، اس کا شوق دلایا، اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ پھر سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جو گراں مایا چیز ہے، جو قیمتی چیز ہے، جو اہمیت والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اطرتی، میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ پھر فرمائے یہ الفاظ کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ یہ فرمایا۔ تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی اس موقع پہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور روایت بھی ہم ملاتے ہیں، وہ مسند احمد کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے راوی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس روایت کے استشہاد کے طور پہ یعنی اور گواہ انہوں نے اس روایت کے اندر بیان کیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ اسی مجلس کے اندر سے بہت سے صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ واقعتاً آپ نے فرمایا تھا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ اور وہ بھی غدیر خم کے موقع پہ ہے، اور اس حدیث کے الفاظ ہے کہ یوم غدیر خم، غدیر خم کا جب دن تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اللہ اولا بالمؤمنین، کیا اللہ تعالیٰ مومنوں کے سب سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ مومنوں کا سب سے زیادہ دوست نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ایک دوسری روایت کے اندر الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کے سب سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ مومنوں کا سب سے زیادہ دوست نہیں ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا وازواجی امہاتہم، اور کیا میری ازواج جو ہیں مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ سب نے یہی جواب دیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہے، اللہ بھی سب سے زیادہ ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی ہے، ہمارے قریب ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوستی کا ایک تعلق آپ نے رکھا ہے ہمارے ساتھ۔ اور ایسا ہی ہے کہ آپ کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، یہ سب نے اعتراف کیا۔ اب اس حدیث کا یہ حصہ عموماً آپ نے نہیں سنا ہوگا جو میں نے اب بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرمایا کہ فمن کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا
میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے تو بھی اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اسے دشمنی رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح سند سے حدیث ثابت۔ تو اس حدیث کے اندر بھی کچھ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا حق امت کے سامنے رکھا، امہات المومنین ان کا حق امت کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بھی پامال کر دے اور امہات المومنین کے بھی حق کو پامال کر دے، جو ایک جیتا جاگتا انسان ہو، جو آواز میں قائم ہو، وہ اپنی ماں کے متعلق ایسا نہیں سن سکتا، تو جو امہات المومنین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، تو ان کے بارے میں ایک مومن کا کیا خیال ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جو حدیث مصطفیٰ کو اہمیت دے گا وہ اس حدیث کے ابتدائی حصے کو بھی اہمیت دے گا اور بعد والے حصے کو بھی اہمیت دے گا، کیونکہ اصل حقیقت وہ زبان نبوت کی ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے کیا کیا الفاظ نکلے، کس کس کے بارے میں نکلے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ایک ہی حدیث ہو، اس کا ایک حصہ بیان کیا جائے دوسرے کو بیان ہی نہ کیا جائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے موافق نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو انصاف نہ ہوا، یہ تو انصاف کا قتل ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ جور ہے کہ انسان اپنے ذہن کے مطابق حدیث مصطفیٰ کو پرکھے اور اسی کو بیان کرے، دوسرے حصے کو چھوڑ جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے گھروں پر، اپنے مکانوں پر، اپنی گاڑیوں پر علی مولا لکھ کے لفظ لکھے ہوتے ہیں یا ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں علی مولا، تو ان کو یہ بھی لکھنا چاہیے کہ جو امہات المومنین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، وہ ہماری مائیں۔ یہ فرق تب ہی پڑتا ہے جب ہم ایک حصے کو لیتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق۔ میں ان اہل سنت سے بھی شکوہ کرتا ہوں جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہیں کرتے، حالانکہ عموماً ایسا نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ کئی لوگ صحابہ کرام کے بارے میں چونکہ طعن و تشریح کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دفاع کے طور پہ ان کا جو ہے نام صحابہ کرام کا زیادہ لیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ امہات المومنین کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کا کوئی فرد اہل بیت کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بغض رکھتا ہو، کوئی کینہ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی شان، عظمت، ان کے بارے میں کوئی بھی روایت ہے وہ بیان ہی نہیں کرتے، صرف اور صرف اہل بیت کے شان میں، اور وہ بھی اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس کا اس حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مسجد کے جتنے دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف وہ سب بند کر دیے جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایک حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے متعلق گھڑ کے لکھ دی، اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ سیدنا علی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اہل سنت دیکھیے، ہم اپنے بچوں کے نام حسن بھی رکھتے ہیں، حسین بھی رکھتے ہیں، اپنی مسجدوں کے نام حضرت حسن کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ، اور اپنے جو جتنے معاملات ہیں ان میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا کچھ تصور نظر نہیں آتا۔ وہ لکھتے ہیں نام تو اس وجہ سے اپنے بغض کے اظہار کے لیے۔ تو میں آج کے اس خطبے کے اندر چونکہ دونوں پہلو اس حدیث کے اندر موجود ہیں، تو میں اسی لیے دونوں سطح پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی بھی قدر کیجیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قدر کیجیے۔
میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، آج جو امت مسلمہ منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ جس سطح پر بھی اس بات کو پہنچا سکیں، آپ جب تک صحابہ کرام اور اہل بیت کی باہمی محبت کو ثابت نہیں کریں گے، اس وقت تک اس معاشرے کے اندر کبھی امن و سکون نہیں آ سکے گا۔ آپ کو پہلے ان کی آپس میں محبت ثابت کرنا پڑے گی، اور وہ تھی، اس کی پوری پاسداری کی گئی، اور اس کو ایک دوسرے رنگ میں پیش کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا یہ تاریخ کے ساتھ بھی بے انصافی ہے، اور اسلام کے جو روح ہے اس کے بھی منافی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر قیمت پر صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبت کو ثابت کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ براجمان تھے، جب وہ مسند خلافت پر تھے، اس وقت وہ لوگوں سے یہ فرما رہے تھے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے آپ کے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ کون فرما رہے؟ خلیفۃ المسلمین، اور یہ آرڈیننس ہے اس متعلق کہ صحابہ اور اہل بیت کا باہمی تعلق اور پیار کتنا تھا۔ ایک موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود، یہ آپ کو لوگ نہیں بتاتے، اس لیے کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی بڑی دشمنی تھی، تو اس دشمنی کی آڑ میں وہ اپنے مقاصد اور ناجائز جو سلسلے ہیں ان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، جن کے متعلق قرآن یہ کہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے لیے وہ سخت اور آپس میں نرم ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں بھی کرتے ہوں، دشمنی بھی ہو اور عداوتیں بھی ہوں؟ ایسا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں، اس مولا کے لفظ کے 18 مطلب موجود ہیں، لغت کے اندر 18 مطلب موجود ہے۔ چچا زاد کو بھی کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے، جو مالک ہوتا ہے غلام کا اس کو بھی کہا جاتا ہے، دوست کو بھی کہا جاتا ہے، بلی کو بھی کہا جاتا ہے۔ 18 مطلب نکلے، لیکن جو اس حدیث میں مطلب ہے وہ ہے دوست کے مطلب میں۔ کیوں کہ اس کے بعد ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا وہ واضح کرتا ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہم والی من والاہ، کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست رکھتا ہے تو بھی اسے اپنا دوست رکھ۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ عبارت بتا رہی ہے، یہ دعا، کہ مولا کا مطلب دوست کا ہے، لیکن وہ اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے وسیع۔ وسیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو اپنے بعد کسی کام کی وصیت کر دی گئی ہو کہ تم نے میرے بعد یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے، تو وہ یہ اس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی یعنی اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو اس وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تو پھر جو بھی ان سے غصب کرتا رہا، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ غاصب ہے، وہ کیا کیا کہنا شروع کر دیتے۔ تو اس وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے ذہن کے مطابق ڈھالنے والی بات ہے اور ایک ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ قطعاً مطلب نہیں تھا، نہیں تو میں آپ سے عرض کروں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزات تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا انت منی، حضرت علی سے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری وہی حیثیت ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا آپس میں تعلق تھا، تمہارا میرے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگا کے گئے تھے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا کہ تمہارا اور میرا ایسا ہی تعلق ہے۔ اب اس تعلق کی بنیاد پہ، اس حدیث کی بنیاد پہ بعض لوگوں کا خیال ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم میرے بعد خلیفہ بنو گے۔ اب سعد بن ابی وقاص آپ جانتے ہو جب سیدنا عمر بن خطاب شہید ہوئے تو اس وقت انہوں نے 6 لوگوں کی کابینہ بنائی تھی، 6 صحابہ کرام، ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور انہوں نے اس وقت اس روایت کو بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ وہ اس روایت کا یہ مطلب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرنے والے، وہ اگر سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی سیدنا عمر بن خطاب کے بعد سیدنا عثمان خلیفہ نہ بنتے بلکہ سیدنا علی بنتے، کیونکہ انہوں نے یہ فرمان سنا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلے وہ صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت کے متعلق ہو، وہ اہل بیت کی فضیلت اور منقبت کے متعلق ہو، اس کو ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی اور خواہشات کو نہیں دیکھنا۔ یہ دونوں طرف سے اگر فرق ہے تو اس کو مٹانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور فرمان بھی جاری کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے راوی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات صحابہ کرام کی فضیلت پہ کوئی بات ہوتی ہے تو جو دوسرے جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے راوی خود وہ فلاں صحابی اور خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو جس صحابی نے جو بات سنی ہے اس نے وہ بیان کرنی ہے۔ ان تینوں حدیث کے راوی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت علی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو زبان نبوت سے نکلا، جو صحابہ کرام نے یاد کیا، امت تک پہنچایا، اس کی اہمیت ہمارے ہاں اس لیے ہے کہ وہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ہم ان کو اس وجہ سے اہمیت دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا کہ لا یبغضک الا منافق، کہ تجھ سے بغض منافق ہی رکھے گا اور تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کے متعلق بھی فرمائے، یہی الفاظ۔ اب حضرت علی سے ایک بندہ محبت کرے تو وہ مومن، اور انصار اور پورے ہی انصار ان سے دشمنی رکھے یا اس بنیاد پہ دشمنی رکھے کہ وہ ہمارے مسلک کے مطابق ان کا وہ روایات نہیں تھی۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے خود پڑھا شیعہ کی کتابوں کے اندر، وہ جی فلاں صحابی اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے۔ وہ صحابی ہو اور اہل بیت سے عداوت رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف روایات بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روایت ہمارے ذہن کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ صحابہ کی تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کا مجموعی عقیدہ ہے، اٹھا کے دیکھیے اسد الغابہ، الاصابہ، ابن اسیر، ابن حجر اور دیگر جتنے لوگوں نے صحابہ کرام پہ لکھا، ان میں کے اندر یہ بات موجود ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ کرام عادل تھے، ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ امت مسلمہ کا مجموعی عقیدہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب صحابہ کرام اہل بیت کی بات آ جائے تو اپنی جو خواہشات ہیں، اپنا جو ذہن ہے، اپنی جو سوچ، اپنی جو فکر ہے، اس کو نیچے کر دیجئے اور ان کو اہمیت دیجئے، اور زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ ان کو اہمیت دینا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مولا کا لفظ، یہ جو مولا کا لفظ ہے، یہ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ کے متعلق بھی فرمایا۔ ایک موقع ہے، میں وہ واقعے کی تفصیل میں جاؤں گا مگر پہلے ہو چکا، کہ آپ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے متعلق بھی کبھی آپ نے دیکھا لکھا ہو زید مولا علی مولا، تو آپ دیکھتے ہیں زید مولا کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ اس لیے نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ انہوں نے بدلا، انہوں نے دین کی اہمیت کو محدود کر دیا، انہوں نے احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس چند دائروں تک محدود کر کے اسی کو سب کچھ سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ، مزینہ، غفار اور کتنے قبائل ان کے متعلق فرمایا ان کے مولا اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور آپ نے یہاں تک فرمایا
یہ میرے موالی ہے، مولا کی جمع ہوتی ہے موالی، تو یہ میرے موالی ہے، ان کے علاوہ اور لوگ میرے موالی نہیں ہیں۔ کیوں؟ شارحین نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو قبائل تھے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، صحیح مسلم کی روایت، یہ جو قبائل تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربت نہیں کی، جنگ نہیں کی، آپ کی دعوت پہنچی اور قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ان کا تو یہ شرف، یہ منزلت اور یہ مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف مقامات پہ دیا۔ تو ہمیں اہل بیت کا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی جنگ لڑنا اور ان پہ بات کرنا یہ لازم ٹھہرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اور اللہ کی یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھا جائے، ان کی کوئی حق تلفی نہ کی جائے، اور اہل بیت میں ازواج یقیناً آتی ہیں۔ اس حدیث میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابھی میں آپ کو روایت سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ من کنت مولا والی حدیث بیان کی، اس سے پہلے آپ نے امت سے اقرار لیا کہ میری جو بیویاں ہیں وہ امہات نہیں ہیں، تمہاری مائیں نہیں ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا۔ تو اس کا کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کا حق دیا جائے لیکن امہات المومنین سے ان کا حق چھین لیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ازواج جو دنیا میں بھی آپ کی ازواج ہے اور آخرت میں بھی آپ کی ازواج ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ازواج موجود تھی، ان کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا، جن میں حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت حفصہ بھی تھی، دیگر ازواج بھی تھی، آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھے ملنے والی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی جو خرچ زیادہ کرتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بھی جیسے بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، کیونکہ غیب کے علم کو ہم نہیں جانتے، وہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ ایک تعلق بنانا چاہتا ہے، جس چیز کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، برزخ کے معاملات ہم نہیں جانتے، ہمیں یہ یقین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روشنی میں ایسا ہوا اور ایسا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے امہات المومنین کو اہمیت دینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ایک عالم گزرے ہیں مولانا حق نواز جھنگوی، ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ ایک مسلک کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں نے خود اپنی آنکھوں سے جھنگ کے اندر یہ کتوں کا ایک لشکر کہہ لے تیار کیا گیا، اور ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک کتیا کے گلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے بتاؤ جس نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہو وہ کیسے ان کے بارے میں خاموش رہ سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہتا آپ کوئی ایسے جو ہے محاربت یا کسی کی تکفیر یا ایسا کچھ کریں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی بہتری چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صحابہ اور اہل بیت کا تحفظ یقینی بنائیے۔ اسی سے ہمارا دین قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ دین کے گواہ ہیں۔ ساری روایات، وہ قرآن مجید، وہ سب صحابہ ہی نے اکٹھا کیا، وہ حدیث سے مبارکہ صحابہ ہی نے بیان کی۔ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں وہ صحیح عدل کا پیمانہ نہیں رکھتے، وہ ان روایات کو بھی نہیں مانتے، وہ دین کو بھی نہیں مانتے، وہ اس قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے خود کتاب یہ دیکھی جس میں یہ موجود ہے عبارتیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں یہ قرآن مجید حقیقی قرآن مجید نہیں ہے، یہ جو اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ تقیہ کے طور پہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے شعور کو بیدار کریں۔ یہ دجالی فتنہ ہے، اور دجالی فتنے کے دوران میں جو پہلا لشکر جو دجال کی میت میں نکلے گا، اس کی نصرت اور حمایت کے لیے وہ حدیث کی روشنی میں اصفہان سے اس نے نکلنا ہے، ایران کا جو علاقہ اصفہان ہے۔ تو میں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، تو آپ کے سامنے کچھ اشارات، کچھ باتیں میں نے اس لیے عرض کی، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔
یہ میرے دین کا تحفظ ہے، اگر میں اسے چھپاتا رہوں تو یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب کرے، اور سب سے پیار اور محبت اس درجے کا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت ان کی صفوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي